إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قواعد اربعہ کا درس جاری ہے اور آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم چوتھا اور آخری قاعدہ بیان کرتے ہیں اور اس کے متعلق جتنی بھی مسائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں القاعدۃ الرابعہ ان مشرکی زماننا، بے شک ہمارے زمانے کے مشرک اغلظ شرکا من الاولین، ان کا شرک پہلے لوگوں سے یا پہلے مشرکین سے زیادہ غلیظ، زیادہ بھیانک شرک ہے. اور یہاں پر مشرکی زمانہ کا مطلب ہے جو آج کل کے لوگ موجود ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اولیاء کو پکارتے ہیں، انبیاء کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں اور ان کے نام پر قربانی اور نذر نیاز دیتے ہیں، ان کی قبروں کو بڑا پختہ کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر عمارتیں قائم کرتے ہیں، مزارات بناتے ہیں. تو مشرکی زمانے سے مراد یہ مشرک ہیں، یہ لوگ ہیں جو اس طریقے سے شرک کرتے ہیں. اگرچہ ہمارے مخالفین اس میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، آپ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہو. اس کا جواب ہم دیتے ہیں انشاءاللہ آگے. اور جو پچھلے زمانے کے مشرکین ہیں ان سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین، چاہے مشرکین عرب کیوں نہ ہو یا یہود یا نصارہ، جتنے بھی مشرکین تھے اس زمانے میں ان کو کہتے ہیں مشرکین الاولین. تو شیخ صاحب سے یہاں پر مشرکین الاولین کا یہ مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آج کے زمانے کے وہ مشرکین جو آج موجود ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرتے ہیں. اور شیخ صاحب وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جو کل کے مشرک تھے، دیکھیں دونوں مشرک ہیں، کل بھی مشرک تھے، شرک کرتے تھے، آج کے دور میں بھی مشرک موجود ہیں، یہ بھی شرک کرتے ہیں. دونوں مشرک ہیں اور دونوں جو مشرک ہیں یہ دار اسلام سے خارج ہیں. لیکن شیخ صاحب یہ نہیں فرمایا کہ صرف مشرک ہیں، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کا شرک جو ہے وہ اس دور کے مشرکوں سے زیادہ غلیظ ہے اور زیادہ بھیانک اور زیادہ خطرناک ہے. اب اس کی وجہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن، کیونکہ الاولین، پچھلے گزرے ہوئے لوگ، پہلے لوگ، یشرکون فی الرخاء، وہ اچھے اوقات میں شرک کرتے تھے، جب وہ خوش ہوتے تھے، کوئی مصیبت نہیں ہوتی تھی، عام حالات میں وہ شرک کرتے تھے. ویخلصون فی الشدہ، اور جب کوئی مصیبت پڑتی، کوئی شدت ہوتی تو تب توحید کرتے اور اخلاص. وہ مشرک زماننا، اور ہمارے زمانے کے مشرکین جو ہیں شرکہم دائما، ان کا شرک دائمی طور پہ ہمیشہ ہے، فی الرخاء والشدہ، چاہے اچھے اوقات ہوں یا برے اوقات ہوں تو وہ ہمیشہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. یہاں پر شیخ نے صرف ایک وجہ بیان کی ہے یا ایک سبب بیان کیا ہے کہ آج کے مشرک کل کے مشرک سے کیوں زیادہ غلیظ شرک کا مرتکب ہے. دوسری وجہ کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر. جو پچھلے زمانے کے مشرکین تھے وہ چاند، سورج، درخت، پتھر، انبیاء، اولیاء اور صالحین ان کو پکارتے تھے، ان کے لیے قربانیاں دیتے تھے، نذر و نیاز کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں ان آستانوں میں اور ان مزارات پر کیا کچھ نہیں ہوتا، اور جن کو یہ پکارتے ہیں ان کی بدکاریوں کے قصے بھی خود بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. یعنی پچھلے زمانے کے لوگ جن کو پکارتے تھے نیک اور صالح تھے، پتھر اور درخت تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، بدکاری نہیں کرتا. چاند سورج اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، بدکاری کبھی نہیں کرتا. لیکن آج کے زمانے میں
جو لوگ شرک کرتے ہیں اور جنہیں پکارتے ہیں ان میں سے بعض، سارے نہیں، یاد رکھیں سارے اولیاء کی بات نہیں کر رہے تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو، سارے اولیاء نہیں، ان میں سے بعض اولیاء جن کو وہ پکارتے ہیں اور اپنا پیر اور اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، اپنے دعائیں اور قربانی رضی اللہ عنہ ان کے لیے صرف کرتے ہیں، ان کے بدکاروں کے قصے اپنی کتابوں میں خود بیان کرتے ہیں، اور آج میں دلیل ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ، اور یہاں سے پڑھ کے میں آپ کو سناؤں کہاں کہاں پر یہ قصے بیان کیے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں باتیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کہاں ہمیں دکھائیں، تو انشاءاللہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو دوسری وجہ کیا ہے کہ پچھلے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ نیک اور صالح اور اچھے لوگوں کو پکارتے تھے اور یہ لوگ بدکاروں کو پکارتے ہیں۔ تیسرا کوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ پچھلے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ توحید الوہیت میں انہوں نے غلطی کی، وہ شرکن فی الالوہیہ کرتے تھے، ربوبیت صرف اللہ تعالیٰ کے وہ جانتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے اے ہبل مجھے رزق عطا فرما، اے لات مجھے بیٹا دے، نہیں کہتے تھے وہ جانتے ہیں کہ بیٹا دینا رزق دینا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ بیٹا دے سکتا ہے نہ رزق دے سکتا ہے۔ تو ان کی پکار جو ہوتی تھی وہ، یا ان کی جو شرک کی وجہ تھی وہ عبادت کا صرف کرنا ان بتوں کے لیے۔ لیکن آج کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں اپنے اولیاء کو، صرف نظر نیاز اور قربانی نہیں صرف کرتے ان کے لیے، ان کے مزارات پر نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اولاد بھی انہی اولیاء سے مانگتے ہیں، رزق بھی انہی اولیاء سے مانگتے ہیں، مصیبتوں بھی انہیں پکارتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ پچھلے زمانے کے مشرکین جو تھے وہ توحید الوہیت میں انہوں نے غلطی کی اور شرکن فی العبادہ یعنی ایک قسم کا شرک وہ کرتے تھے، اور آج کے دور میں جو شرک ہو رہا ہے وہ ڈبل ہو رہا ہے، عبادت میں بھی شرک ہے اور ربوبیت میں بھی شرک ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ اور چوتھی ایک اور بھی وجہ ہے، وہ یہ تھی کہ پچھلے زمانے میں لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھا تھا۔ ابو جہل جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو چھوڑ دے، صرف ایک ہی معبود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے محمد ایک مہربانی کر دے، سارے کو ختم نہ کر دیجئے، آپ کا بھی الہ ہم مانتے ہیں، ہمارے کچھ تو مانے نہیں۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے معبودات باطل ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آج کے دور میں زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی مالک نہیں۔ یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، اور یہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اگر ہم یہ لیتے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے کے آئے تھے وہ یہ توحید نہیں تھی، یہ تو ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے، یہ تو فرعون بھی جانتا تھا دعوت کی ربوبیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انکار تو کیا انہوں نے، فرعون نے گھمنڈ میں آ کے، تکبر میں آ کے کہا تھا کہ میں رب ہوں تمہارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے دل کے اندر وہ جانتا تھا، اسے یقین تھا، زبان سے تو ہم جھٹلا رہے ہیں لیکن حقیقت ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ فرعون مانتا تھا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا رب ہے، میں نہیں ہوں۔ تو ربوبیت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں جب انہیں بیان کیا جاتا ہے، دیکھیں جہالت نہیں ہے، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ تو بیچارے جاہل تھے، وہ تو عربی زبان جانتے تھے اس لیے صرف لا الہ الا اللہ کو پڑھ کے ہی انہوں نے انکار کیا۔ آج کے زمانے میں میں عوام الناس کی بات نہیں کرتا ہوں، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو علماء ہیں ان کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک آیت، ایک ایک دلیل کھول کھول کے واضح طریقے سے بیان کی جاتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں لا الہ الا اللہ کا مقصد مفہوم یہ نہیں ہے۔ تو ان سے بہتر ابو جہل نہ تھا؟ دیکھیں بات تلخ ہے معذرت کے ساتھ، ابو جہل نے یہ سمجھ لیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود برحق ہے محمد، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کفر ہے، شرک ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن آج کا مسلمان زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی شرک کر رہا ہے۔ شیخ صاحب دلیل کے طور پر یہ بیان کر رہے ہیں، وہ دلیل قولہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سوار ہوتے ہیں سمندر پہ یعنی آگ بوٹ پہ یا کشتی پہ، دعوا اللہ،
اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. مخلصین اللہ الدین، اخلاص کے ساتھ، سارے کے سارے عبادت، سارے کے سارے پکار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یہاں پر حبل، لات، عزہ، منات کوئی کام نہیں آتا. اور قصہ بیان کر چکا تھا پچھلے درس میں اکرمہ بن ابی جہل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فلما نجاہم الی البر، بس جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرماتا ہے اس طوفان سے اور بر کی طرف، خشکی کی طرف وہ آ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اذا ہم یشرکون، تب وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی کشتی سے اترے، خشکی پہ آئے، لات عزا ان کے سامنے آ گئے. تھوڑی دیر پہلے ان کے لیے کوئی معبود نہیں تھا. اگر کوئی معبود برحق تھا تو صرف اللہ تعالیٰ تھا. تو یہ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65، اس میں واضح الفاظ ہیں کہ پچھلے زمانے کے مشرکین اللہ تعالیٰ کو صرف مانتے نہیں تھے بلکہ توحید بھی کرتے تھے، لیکن مصیبت کے وقت، اچھے اوقات میں وہ شرک کرتے تھے. یہ چوتھا قاعدہ تھا اختصار کے ساتھ. اس قاعدے کے متعلق چند باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور مخالفین نے جب یہ قواعد اربعہ پڑھے اور دیکھے، انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب نے یہاں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، شیخ صاحب نے انصاف نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ سارے کے سارے مشرکین کے لیے تھی، آپ لوگوں نے مسلمانوں پر لگا دی زبردستی کر کے، اور اس کا رد ہم پہلے قاعدے میں بیان کر چکے ہیں. تو اب اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خلاف رجوع کر کے دیکھ لیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک دفعہ ایک مسلمان کلمہ پڑھ لے تو دار اسلام میں داخل وہ مسلمان ہے، وہ کبھی شرک کر نہیں سکتا، یعنی کلمہ گو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا. تو آج یہ بھی ثابت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں. میں صرف قرآن مجید سے اور حدیث صرف پڑھ کے سناتا ہوں، بیان کرتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے، اور دیکھتے کہ کیا واقعی کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پھر چند غلط فہمیاں ان کا ازالہ کرتے ہیں. کیا کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید کی میں چند آیات بیان کرتا ہوں. میرے پاس یہاں پہ تقریباً 12 آیات ہیں اور 14 احادیث ہیں. میں صرف اختصار کے ساتھ چند بیان کرتا ہوں. پہلی آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کے ساتھ، یعنی مومن بھی ہے لیکن شرک بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہو کہ مومن شرک کر سکتا ہے، مومن سے شرک ہو سکتا ہے. جب انسان ہے اور شیطان خون میں دوڑتا ہے تو شیطان کے وسوسوں میں آ کے کبھی بھی یہ انسان اس سے کبھی بھی شرک ہو سکتا ہے. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو بڑے بڑے صحابہ پریشان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے روتے ہوئے، اور ایک روایت میں اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا شخص جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو، یعنی ہمارے سارے کے سارے عمل اکارت ہو گئے، ظلم انسان ہو ہی جاتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی ظلم نفس، بلکہ یہ وہ ظلم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم. اسے بخاری کی روایت ہے یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ مومن بھی اپنے اوپر شرک کا ظلم کر سکتا ہے، اس سے شرک ہو سکتا ہے. تیسری آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون. اگر مومن سے شرک نہ ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس شرک کو مومنین کی صفات بیان کرتے کرتے یہ بات کبھی بیان نہ کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. جب مومن تھا تو شرک کو نفی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب شرک کو نفی کیا اس کا مطلب ہے مومن سے شرک بھی ہو سکتا ہے.
اور اس طریقے سے سورۃ فرقان میں جب اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. تو اس میں بھی جب مومن جب قتل کر سکتا نہیں کر سکتا، قتل تو کر سکتے لیکن قتل سے منع کیا کہ مومن قتل نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے اس سے پہلے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مومن سے اگر قتل ہو سکتا ہے تو شرک بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جب شرک کی نفی کی تو قتل کی بھی نفی کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی جب یہ ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 121. اور اس میں ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، امام قرطبی فرماتے ہیں فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله صار به مشركا. یعنی جس نے بھی کوئی حرام چیز کو حلال کر دے تو اس نے شرک کیا. کیسے شرک کیا؟ کہ اس نے بھی شریعت نافذ کی. اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ ہے کہ یہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے، لیکن کوئی شخص دوسرے شخص آتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ حرام نہیں، یہ حلال ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ حرام ہے، ایک اور شخص آگے کہتے ہیں یہ حلال ہے. تو جس نے بھی حرام چیز کو حلال کر دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شرک کیا. سورۃ الممتحنہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا. جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طرف عورتیں آئیں بیعت کریں، کس چیز کی بیعت کریں؟ سب سے پہلے علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، ایمان لا چکی ہیں، مومن ہیں اور بیعت کرنے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب سے پہلے کیا ہے کہ شرک کبھی نہیں کریں گے. تو شرک کی نفی کیوں کی ہے؟ جب ایمان کے ساتھ شرک ہو ہی نہیں سکتا کبھی، جب مومن کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا تو شرک نفی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سب سے پہلے قتل بھی بعد میں، زنا بھی بعد میں، سب کچھ بعد میں. سب سے پہلے شرک کبھی نہ کرنا. وعدہ کر رہے ہو، بیعت میں وعدہ ہوتا ہے، بیعت دے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جا کے شرک بھی کرتے ہو، زنا بھی کرتے ہو، ہرگز نہیں. سب سے پہلے جو منع فرمایا ہے وہ شرک کے بارے میں منع فرمایا. اس کے بعد والی آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سورۃ النور آیت نمبر 55. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مومنوں کے ساتھ، یہ وعدہ مشرکین سے نہیں، کفار سے، مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، صالحات کیے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو اس زمین پر خلافت عطا فرمائے گا. كما استخلف الذين من قبلهم، جس طریقے سے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اس دین کی بھی تمکین ہوگی. مسلمان کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں منتشر ہو جائے. اس لیے جہاد کا جھنڈا بھی نبی کے وسلم کے زمانے میں بلند ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے. تو اللہ تعالیٰ مومن سے وعدہ کر رہے ہیں مومن پریشان نہ ہو، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے، تو اپنا وعدہ پورا کر، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تمہیں دنیا میں خلافت چاہیے، خلافت ہوگی. دنیا میں تمہیں دین کی تمکین چاہیے، میں وہ بھی عطا کروں گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین کی میں تمکین کروں گا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، یعنی جس پر لوگ راضی ہیں، جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین اسلام ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ ہے توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کی بنیاد ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ان کو خوف و ہراس ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے ان کو امن و امان عطا فرمائے گا. یہ کب؟ صرف ایک شرط ہے. اب اتنی 4 بڑے انعامات ہیں، شرط ایک ہی ہے بس. کیا شرط ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. وعدہ مومنوں سے ہے. اور آخر میں شرط کیا ہے؟ شرک کبھی نہ کرنا. اگر مومن شرک نہ کر سکتا کبھی تو اس وعدے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب مومن سے بھی شرک ہو سکتا ہے اور اسے آگاہ کیا جا رہا ہے اے مومن. یہ نہیں کہ مومن مشرک ہے، نعوذ باللہ. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جتنی دلیل بیان کر رہا ہوں، دلائل جو میں نے بیان کی، یعنی کہ مومن شرک کر رہا ہے، ہرگز نہیں. بلکہ یہ خطرہ ہے مومن کو شرک سے بچنا چاہیے. اے مومن شرک سے بچو، اے مومن شرک سے بچو. اس کا مطلب یہ ہے
اور یہ بڑی عظیم آیت ہے مجاہدین کے لیے بھی، عوام الناس کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، طلاب علم کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے۔ جو لوگ خلافت کا نعرہ لگاتے کہ خلافت ہونی چاہیے اور اس پر یہ حکمران کافر ہے، وہ حکمران کافر ہے، تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں، یعبدون لا یشرکون بہ شیئا، شرک کو مٹا دو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی قسم شرک آج مٹ جائے، یہ پوری خلافت بھی آ جائے گی اور یہ تمکین بھی ہو جائے گی دین کی، اور یہ خوف و ہراس بھی ختم ہو جائے گا۔ آج امت میں کیا ہے؟ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، امت میں امن امان بالکل نہیں ہے، بد امنی پھیل گئی ہے، امت میں شرک پھیل چکا ہے، بدکاریاں پھیل چکی ہیں، بدعات خرافات پھیل چکی ہیں، زناکاریاں بدکاریاں پھیل چکی ہیں، حکمران ظالم ہیں، محکومین مظلوم ہیں، سارے کے سارے پریشانیاں موجود ہیں، کافر دروازے پہ کھڑے ہیں، حملہ آور ہیں، مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ خلافت برپا ہو دوبارہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی، جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، یعبدون لا یشرکون بہ شیئا، آج توحید کی دعوت کو قائم کرو، آج سے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ اللہ تعالیٰ توحید کے دین کو پھیلانے میں ہم ابھی جہاد کرتے ہیں، اور اس مشن پہ چلو انشاءاللہ، اور دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کافر دروازے کافروں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے جہاد کی مخالف، بالکل ہم اختلاف نہیں کرتے مجاہدین سے، نہ جہاد سے، ضوابط شریعہ سے اگر جہاد ہے ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک مسلمان ہے جس کا قتل کیا جا رہا ہے فلسطین میں، اور ایک مسلمان مر رہا ہے ہمارے اپنے ملک میں، پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، قبر کا طواف کر کے اور قبر کی چوکٹ پہ سر رکھ کے مر رہا ہے۔ دونوں میں سے دیکھو سب مر جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن دونوں کی موت جو واقع ہوئی ہے کون بہتر ہے؟ وہ جو فلسطین میں مر رہا ہے کافر کی گولی سے، یا یہ جو آستانوں میں اور مزاروں کی اور قبروں کی چوکٹ پر سر رکھ کے مر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے جو فلسطین میں مر رہا ہے۔ ہم اس کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نحسب عند اللہ شہید، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے۔ لیکن جو شخص مزارات طواف کرتے کرتے قبر کے چوکے پر سر رکھ کے مر رہا ہے، اور اللہ کی قسم ایسے لاکھوں لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، لاکھوں لوگ، یہ کہاں ہیں؟ شرک اکبر پر ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں تماشے دیکھتے رہیں، ان کے لیے کچھ نہ کریں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شرط رکھی ہے، بد امنی ہے ختم ہو جائے گی، خلافت چاہتے وہ بھی آ جائے گی، دشمن دروازے پر ہے اس کو بھی شکست حاصل ہو جائے گی، زمین پر اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے وہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ یہ توحید پھر سے آ جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنی جگہ پہ ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے آج کا وعدہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت۔ کچھ شخص یہ نہ کہے کہ حدیث اپنی طرف سے لے کے آئے ہیں، الحمدللہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ نور آیت نمبر 55، اس کی تفسیر جا کے پڑھیں اور دیکھیں، علماء کے اقوال دیکھیں۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ضعیف حدیث ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے یہ، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا 1400 سال پہلے سے ہے، بلکہ ہر نبی کے ساتھ یہ وعدہ تھا، جب سے آدم علیہ السلام زمین پہ آئے ہیں تا قیامت اللہ تعالیٰ کی وعدہ رہے گا۔ چند حدیث بیان کرتے ہیں، وقت زیادہ چلا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فبشرنی انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت ان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق رواه مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میری طرف آئے اور مجھے بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص تیری امت میں سے اس حالت میں مر جائے کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا ہو، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہو، لا یشرک باللہ شیئا، کبھی اس نے شرک نہیں کیا اور کسی کو اللہ تعالیٰ سے شریک نہیں ٹھہرایا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ قلت، اب صحابی پوچھا، ابو ذر پوچھ رضی اللہ عنہ، وہ ان زنا و ان سرق، یا رسول اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے، نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ ان زنا و ان سرق، اگرچہ وہ زنا بھی کرے وہ چوری بھی کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو بھی
زنا کرتا ہے اور چوری کرتا ہے وہ جنتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں ضرور جائے گا. اگر شرک کبھی نہیں کیا، موحد ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے دو راستے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ اس کے ساتھ کرے گا دو قسم کا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کے لیے جنت ہے اور کبیرہ گناہ کو معافی ہے، یا اس کے لیے عدل و انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا، جتنے گناہ کر چکا ہے، زنا ہے، چوری ہے، اتنی گناہوں کے برابر وہ جنت میں جائے گا اور اس کو اتنا عذاب ملے جتنا اس کے گناہ ہے. جب گناہ سے پاک ہوگا پھر جنت میں داخل ہو جائے گا. دخل الجنہ کا مطلب ہے انتہاءً، ابتداءً نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، ضرور رہے گا انشاءاللہ. لیکن لفظ دیکھیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت میں سے کون ہے امتی؟ مشرکین ہیں، سب مومن ہیں، مسلمان ہیں. وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو. یعنی اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی جو شخص تیری امت میں سے صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرے گا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. بات سمجھے کہ نہیں؟ وہ دوسری روایت ہے مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، دعوت مستجابہ. فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لی. وإنی اختبأت دعوتی شفاعۃ لأمتی، میں نے اپنی دعا کو چھپائے رکھا، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. دیکھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ایک دعا تھی، اس دعا کو اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھا قیامت کے دن. اور آج یہ امتی ہیں، دیکھیں امتیوں کا کیا حال ہے. ہم اپنے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی اس امت کے لیے. ہم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ آج کا مسلمان صرف اپنے گریبان میں تھوڑا سا جھانکے. ہم سب اپنے اندر، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں ہم کیسے ہیں. میں کسی اور کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیسے ہیں یا آپ کیسے ہیں. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال اور سب کچھ قربان کر دیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت صوبان کی عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت نہیں آئیں گی حتى تلحق قبائل من امتی، جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے نہیں جا پہنچیں گے، نہیں مل جائیں گے بالمشرکین، مشرکوں کے ساتھ. تب تک قیامت نہیں آئیں گی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ قبائل مشرک نہ ہو جائیں گے. وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان، اور حتیٰ کہ میری امت میں سے کچھ ایسے قبیلے ہوں گے جو وثن کی عبادت کریں گے. صنم اور وثن میں کیا فرق ہے؟ صنم اور وثن میں کیا فرق ہے؟ اور وثن کیا ہے؟ اس میں تو جرمانہ ہے. صنم اس بت کو کہتے ہیں جس کی ایک خاص تصویر ہوتی ہے، شیپ ہوتی ہے، اور وثن اس بت کو کہتے ہیں جس کی کوئی خاص تصویر نہیں، کوئی شیپ نہیں. ایک پتھر ہے، پتھر پڑا ہے، وہ وثن ہے. اس پتھر کو تراش کے بت بنا لیا، وہ صنم ہو گیا. اور بھی زبان میں دونوں فرق ہے. صنم تراشا ہوا پتھر مورتی کی شکل میں، اور وثن کوئی بھی چیز ہو، لکڑی کا ایک حصہ ہے یا درخت ہے، یہ لکڑی کا ایک حصہ ہے، یہ وثن ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجور سے جمع کر کے ایک ٹکڑا رکھ دیا، اس کی عبادت شروع کر دی. تو کھجور کا ٹکڑا جو رکھا تھا، شیپ نہیں تھی اس کی، یہ وثن تھا. اس کی شیپ بت کی بنا دیتے تو وہ صنم ہو گیا. یہاں پر لفظ کی دقت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں ذرا. وحتى تعبد قبائل من امتی، الاصنام نہیں فرمایا، الاوثان فرمایا. کیونکہ آج ہمیں کوئی تراش و بت نظر نہیں آتا، لیکن قبر نظر آتی ہے کہ نہیں؟ قبر وثن ہے، صنم نہیں ہے. یہ دقت، الفاظ کی دقت دیکھیں. وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان، اسے ابو داود اور احمد نے روایت کیا ہے.
اور حضرت ابو عقد اللیثی کا حدیث پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا، بیری کے درخت سے کرامت لینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے. یہ بھی دلیل ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ مشرک کے مومن سے بھی شرک ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی كما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، متفق علیہ حدیث ہے. تو یہاں پر شاہد کیا ہے کہ مجھے حد سے نہ بڑھائیں، جیسے یہود و نصارہ نے، جیسے نصارہ نے عیسی علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا. میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، صرف یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں. تو یہاں پر کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ یہ جو نصارہ تھے عیسی علیہ السلام کے زمانے میں مومن تھے کہ نہیں؟ جو ایمان لے کے آئے مومن تھے، لیکن شرک کی وجہ کیا تھی؟ مومن تھے پھر شرک کیا ایمان کے بعد. وجہ کیا تھی؟ کہ اپنے نبی کی محبت میں بڑھ گئے اور خدا بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی امت کو کہ تم اس سے بچنا، ایسا کبھی نہ کرنا کہ تم بھی ایمان کے بعد مجھے حد سے بڑھا دو اور شرک کرو. بات سمجھ آئی؟ یعنی مومن کو بھی خطرہ ہے کہ وہ شرک کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تعالیٰ میرے قبر کو وثن نہ بنا جس کی عبادت کی جائے. موطا مالک کی روایت ہے، صحیح روایت، صحیح سند کے ساتھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میرے قبر کو میلے کی جگہ اور عید نہ بناؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں فرما رہے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں مزارات پر اور اولیاء کی قبروں پہ کیا ہوتا ہے؟ میلے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ عیدیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو مسلمان سے بھی، یعنی مسلمان بھی شرک کر سکتے، کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور بھی تقریباً 10 اور احادیث بھی ہیں، تو میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. مومن کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے، ایک ہی دلیل کافی ہے، اور جو ایک کو نہیں مانتا تو 1000 بھی نہیں مانے گا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص گدھے پہ بہت ساری کتابیں لاد کے جا رہا تھا. وہ گدھا بیچارہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا. تو ایک بوڑھے نے دیکھا، بیٹا کیوں گدھے کو تکلیف دے رہے ہو، یہ کیا اٹھا کے لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ماجی مناظرہ ہو رہا ہے. ہمارے استاد نے کہا کہ مکتبے سے گھر سے کتابیں لے کے آؤ، اور جو شخص نہیں مان رہا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مان رہا، کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. تو یہ کتابیں میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ اسے دلیل کھول کھول کے بیان کر کے دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس بڑھیا نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا جس شخص کو پوری کائنات نظر نہیں آئی تو اس کو ایک گدھے کا بوجھ کیا نظر آئے گا؟ اللہ اکبر. دیکھو جاہل بوڑھی نے سمجھ لیا، لیکن بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں چھوٹی سی بات کو نہ سمجھ سکے. لا الہ الا اللہ واللہ مشکل نہیں ہے، نہ لغت کے لحاظ سے مشکل ہے سمجھنا، نہ شریعت کے لحاظ سے مشکل ہے سمجھنا. اتنی آیات اور اتنی احادیث اور سلف صالحین کی اتنی عبارات ہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں. اس کے باوجود بھی لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں ہے. تو یہ تھا کلمہ گو مشرک. یہ بات بھی ختم ہوئی تاکہ ہمارے مخالفین یہ نہ کہیں کہ بھی کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا، تم لوگ صرف الزام ہی لگاتے ہو، تم لوگوں کو صرف الزام لگانا آتا ہے. تو میں ان بھائیوں سے یہ کہتا ہوں ہم الزام نہیں لگاتے، دلائل آپ کے سامنے ہیں، حوالے میں نے بیان کیا، قرآن مجید کی آیات ہیں اور صحیح احادیث ہیں صحیح سند کے ساتھ. یہ احادیث ان کی کتابوں کون سی، ان کے مکتبات میں کون سی کتابیں ہیں؟ بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک، یہی کتابیں ہیں. کون سی کتابیں ہیں؟ اگر آپ کو میری اس بات پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ اپنی مکتبے سے کتاب اٹھائیں اور حدیث کو ڈھونڈیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، اور دیکھیں کہ یہ حدیث موجود ہے یا نہیں. کتنا وقت ہو گیا؟ چلیے وقت ہے تھوڑا سا لمبا بھی ہوئی ہے تو آج معذرت، کیونکہ قواعد اربعہ کا آخری درس ہے تو اس میں میں پورا بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا، پھر میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ آج کے مشرکوں کا شرک جو ہے وہ زیادہ غلیظ اور زیادہ بھیانک ہے. اس پہ بھی ہمارے مخالفین نے بہت ناانصافی کی ہے. ناانصافی ہم نے نہیں کی، نہ ہمارے ان علماء نے کی ہے. ناانصافی انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو، ہمارے اولیاء اور صالحین کبھی بدکاری کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہم نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے.
تو یہ دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک سچ ہے. میرے ہاتھ میں یہ ملفوظات ہے ابن رضا خان بریلوی کی, اور یہ مشہور ترین کتاب ہے. اس میں میں صرف ایک قصہ پڑھتا ہوں, باقی ملفوظات موجود ہے. انڈیا میں بھی, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں یہ کتاب موجود ہے. کتاب آپ لے کے آئیں, حوالہ میں سفر نمبر نہیں بتاؤں گا کیونکہ مختلف پرنٹنگ کی وجہ سے سفر نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں, ہمارے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں. بے شیخ صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ سفر نمبر فلاں ہے, کھول کے دیتے ہیں, دیکھو کہاں ہے, آپ کے شیخ نے جھوٹ بولا ہے. تو اس لیے حوالہ میں بیان کرتا ہوں, کتاب آپ لے کے دکھا میں دوں گا. تو یہاں پر حصہ سوم میں ملفوظات, حصہ سوم میں احمد بدوی ان کا ایک بزرگ, ان کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت سید احمد بدوی کبیر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے, مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے. امام عبد الوہاب شعرانی, یہ بھی بزرگ ہیں ان کے, قدس اللہ سرہ الربانی, التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے. اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی ہے. یہ کتاب ہے شعرانی کتاب بھی لایا ہوں میں. یہاں پر ذکر کتاب کا کیا نا کہ شعرانی نے اپنی کتاب میں بھی اس میلاد کا ذکر کیا ہے. حاضر ہوتے, اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی ہے. کئی ورقوں میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں. مجلس 3 دن ہوتی ہے, ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہو گئی. یہ ہمیشہ ایک دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے تھے. اس دفعہ آخر دن پہنچے. جو اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے انہوں نے فرمایا کہاں تھے؟ 2 روز سے حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں عبد الوہاب آیا, عبد الوہاب آیا. قبر کے اندر سے سید احمد بدوی پردہ ہٹا کر سوال کرتے عبد الوہاب آیا یا نہیں آیا. 2 دن سے اس طریقے سے کرتے رہے. انہوں نے فرمایا کیا حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کتنی ہی منزل پر ہی کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے, ارادہ دل کا عمل ہوتا ہے, صرف ارادہ کرے یعنی ارادہ کرے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اس کی حفاظت کرتا ہوں. اگر اس کا ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا. پھر فرمایا ان پر خاص توجہ تھی اور ان کو بھی خاص نیاز مندی تھی, اسی وجہ سے حضرت کو ان سے خاص محبت تھی. حدیث میں ہے جو کوئی دریافت کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کس قدر و منزلت ہے, وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر و منزلت ہے, اتنی ہی اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. حضرت سیدی عبد الوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں. پھر کہتا ہوں حضرت سید عبد الوہاب یا وہاب شعرانی اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں. حضرت سید احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ و ہجوم ہوتا تھا. اس مجمع میں چلتے آتے تھے. ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی, فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک, پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری تجھ پر ہے. یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری کا مواخذہ ہوگا. خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی. جب مزار شریف پر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے؟ عرض کی ہاں. اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے. ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کی, ہبہ یعنی تحفے میں دی, ہدیہ کی. اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں. وہ تاجر لے گئے پتہ نہیں کہاں پہ, حضور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے. معن وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کی. خادم کو اشارہ ہوا, انہوں نے آپ کی نظر کر دی. ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کاہی کا ہے, فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. عبد شعرانی اکابر اولیاء میں سے ہیں. ابھی فرمایا سید احمد بدوی کبیر اکابر اولیاء میں سے ہیں. یہ بدکاری ہے کہ نہیں؟ یہ قصہ اگر موجود نہ ہو ملفوظات میں, یہ ملفوظات ہیں تو اس کے ہم جواب دے ہیں. اچھا انہوں نے عبد الوہاب شعرانی کا ذکر, اس میں اور 2 قصے وہ بہت کسی اور بھی ہیں. موسیٰ سہواگ کا قصہ ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. 1-2 اور ایسے بزرگوں کا قصہ میں بیان نہیں کر, ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آخر الفاظ پڑھے, میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن جب مخالفین یہ کہتے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو تو سچ تو بولنا پڑے گا ہمیں. اللہ کی قسم اگر اس طریقے سے مخالفت نہ ہوتی کبھی
اور یہ لوگ اس طریقے سے الزام نہ لگاتے. بچے کو پتا ہے کہ فلاں وہابی ہے، اسے نفرت کرو. بچے کو آج کل معاشرے میں تو دیکھو بھئی محمد عبد الوہاب نے ہم قواعد اربعہ پڑھے، یہ محمد عبد الوہاب کے قواعد جس کی وجہ سے شیخ صاحب یہ وہابی تھے. یعنی وہابی اتنی بڑی گالی ہے ان کے نزدیک کہ تم کافر ہو جاؤ، کتا اور خنزیر ہو جاؤ، کبھی وہابی نہ ہونا. یہ لوگوں کا عقیدہ ہے. اگر یہ مخالفت ایسی اتنی بھیاک نہ ہوتی تو میں کبھی یہ بات، مجھے شرم آتی ہے بات پڑھتے ہوئے، کبھی اس کا ذکر نہ کرتا میں. تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ ایک قصہ ہے. اب شعرانی کا ذکر کیا. شعرانی کی کتاب الطبقات الکبریٰ یہ شعرانی کی ہے. اس میں میں صرف ایک قصہ پڑھتا ہوں، بس ایک کافی ہے، پوری کتاب پڑھنے کا وقت نہیں. اور شیخ صاحب نے طبقات الاولیاء، اولیاء کے طبقات مختلف، انہوں نے شروع کیا ہے، جانتے ہیں کس سے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع کیا ہے. ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، پھر عشر بشر بالجنہ، پھر دیگر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اپنے اولیاء بھی بیچ میں زبردستی چپکا دیے. یہ بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں. یعنی جس کتاب میں ذکر ابوبکر صدیق کا ہو، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ذکر بھی اس کتاب میں ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے. ومنهم الشیخ محمد الحضری رضی اللہ عنہ. ان اولیاء میں سے یہ شیخ بھی ہیں، یہ ولی بھی محمد حضری جن کا نام ہے رضی اللہ عنہ. اس کے بارے میں فرماتے ہیں واخبرني الشيخ ابو الفضل السرسي، مجھے خبر دی شیخ الفضل السرسی نے، انه جاءه يوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن یہ بزرگ آئے محمد حضری صاحب. فسألوه الخطبہ، انہوں نے کہا کہ آپ خطبہ، آپ بزرگ ہیں، جمعے کا خطبہ دیں. فقال، کھڑا ہو گیا، ممبر پہ کھڑا ہو گیا. فقال بسم اللہ، فطلع المنبر، بسم اللہ پڑھا، ممبر پر کھڑا ہو گیا. فحمد اللہ واثنى علیہ، حمد و ثنا پڑھی، ومجدہ، تمجید کی. ثم قال، اور پھر فرمایا واشهد ان لا اله لكم الا ابلیس علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا، اور یہ فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جو معبود ہے، جو رب ہے، وہ ابلیس ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ابلیس کے لفظ میں اللہ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کیونکہ لا الہ الا ابلیس لکم علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرمایا. فقال الناس، لوگوں نے کہا کفر، یہ کافر ہو گئے، اس نے تو کفر بات کی، تو کفر ہے. فسل السیف، تلوار ساتھ نکال لی. ونزل، اور منبر سے اترا. فہرب الناس كلهم من الجامع، سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے مسجد سے، جامع سے. فجلس على المنبر الى اذان العصر، اب جمعہ کی نماز سے لے کے عصر تک منبر پر کے قریب بیٹھے رہے. کوئی شخص مسجد میں داخل نہیں ہو ڈر کی وجہ سے، تلوار ہاتھ میں قتل کر دے گئے. وما تجرأ احد ان يدخل الجامع، کسی کو ضرورت نہیں کہ وہ جامع میں داخل ہو. ثم جاء بعض اهل البلاد المجاورة، پھر ساتھ میں جو گاؤں تھے، جو شہر تھے، وہاں سے کچھ لوگ آئے. فاخبر اهل كل بلد انه خطب عندهم، ہر گاؤں والے اور شہر والے جو قریب تھے وہ آئے. انہوں نے یہ کہا کہ آج کے خطبے میں یہ شیخ محمد حضری نے خطبہ دیا. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ہاں یہ خطبہ دیا تھا اور یہ کوفی الفاظ کے. انہوں نے کہا نہیں، جتنے بھی لوگ آئے تھے ساتھ کے شہروں میں اور گاؤں میں، انہوں نے کہا یہ خطبہ تو ہمارے جامع میں دیا، یہاں پر کیسے تھا؟ تو لوگوں کا اس طرح سے ہجوم ہو گیا. فاخبر اهل كل بلد انه خطب عند مصلى بهم، اور صرف خطبہ نہیں بلکہ نماز بھی پڑھی جمعے کی. قال فعددنا له ذلك اليوم 30 خطبہ، تو اس دن اس ایک شخص نے 30 مختلف جامع مساجد میں خطبہ دیا اور نماز پڑھی. 30 شخص ایک تھا، ایک ہی وقت میں 30 جگہ پر موجود تھا. ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی موجود ہے یہ شخص. واخبرنا شیخ احمد القلعی ان سلطان قائتابائی، یہ کوئی سلطان تھے عثمانی، كان اذا راه قاصدا تحول، جب ان کو دیکھتے راستہ گزرتے، اتنا بڑا بزرگ تھا تو سلطان اور حکمران راستہ چھوڑ دیتا تھا ڈر کی وجہ سے. خوفا ان يبطش به بحضرة الناس، ڈرتا تھا کہ مجھے یہ بزرگ مارے نہیں، یعنی سلطان بھی ڈرتا تھا اسے. كان اذا امسك احدا، جب کسی کو پکڑتا تھا، يمسكه من لحيته، داڑھی سے پکڑتا تھا. یہ بزرگ صاحب ہے، ابھی کفر بات کی، عمل بھی دیکھیں بزرگ کے، داڑھی سے پکڑتا تھا اسے. ويصير يبصق على وجهه، اس کے منہ پہ تھوکتا تھا. ويصفعه حتى يبدو له
اطلاقه, زور زور سے اسے مارتا رہتا. وكان لا يستطيع اكبر الناس يذهب حتى يفرغ من ضربه, اسے کوئی بڑے سے بڑا بندہ چھڑا نہیں سکتا تھا, اتنی دہشت تھی اس بندے کی. وكان يقول, اور یہ کہتا تھا, لا يكمل الرجل, کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا, حتى يكون مقامه تحت العرش, جب تک کہ اس کامل بندے کا مقام اللہ تعالی کے عرش کے نیچے نہ ہو. علی الدوام, ہمیشہ ہمیشہ, یعنی چلتا زمین پہ ہے لیکن اصل اس کا وجود جو عرش کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وكان يقول, اور یہ کہتا تھا, الارض بین یدی کالاناء الذي آکل منه, پوری کی پوری زمین میرے ہاتھ میں ایسی ہے جیسے یہ برتن جس میں میں کھانا کھاتا ہوں, پلیٹ جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں اس پلیٹ میں کیا ہے, سلاد ہے, اس میں کوئی مرچی ہے, اس میں کوئی گوشت ہے, کوئی سالن, جو کچھ بھی سب دیکھتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ پوری کی پوری زمین میرے ہاتھ میں ایسی ہے جیسے برتن میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, یعنی میں سب کچھ دیکھتا ہوں اس زمین پہ. وَأَجْسَادَ الْخَلَائِقِ كَالْقَوَارِيرِ, اور لوگوں کے جو جسد ہے, جو جسم ہے, شیشے کی طرح ہے میرے سامنے. أَرَى مَا فِي بَوَاطِنِهِمْ, جو ان کے باطن میں ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہوں میں. توفي رضي الله عنه سنة 97 و800 عنه, وفات پائی انہوں نے سن 897 میں. یہ تھے شیخ محمد حفری, اور اس میں سے نشان ایک سے زیادہ لگے آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن میں پڑھا صرف ایک ہے, واللہ بھی شرم آتی ہے میں آگے پڑھ نہیں سکتا ہوں. یہ تھے شعرانی, اور شعرانی کا ذکر صرف ملفوظات میں نہیں ہے. یہ شاعران معتبر عالم ہیں, بزرگ ہیں, بریلیوں کے لیے بھی اور دیوبندیوں کے لیے بھی. ان کا ذکر فضائل اعمال میں بھی ہے. حصہ سوم, فضائل ذکر, حصہ سوم, فضائل اعمال, فضائل ذکر, حصہ سوم میں مولانا محمد زکریا فرماتے ہیں کہ شاعرانی میزان الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جب وضو کرتے اور لوگوں کو دیکھ کے وضو کرتے ہوئے تو ان کے گناہوں کو جھڑتا ہوا دیکھتے. یہ کرامت تھی امام ابو حنیفہ کے لیے. یہ حوالہ کہاں سے کوٹ کیا؟ ان کی کتاب سے کوٹ کیا. اور اس کے علاوہ جو دیوبندی حضرات کو کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے پڑھے ہیں یہ ہیں بریلیوں کے قصے کہانی, ہم ان کو نہیں مانتے. ہمارے اولیاء نیک اور صالح اولیاء ہیں, یہ ہمارے اولیاء کے لیے نہیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے اولیاء کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہمارے پاس. دیوبندیوں کی میں 2 کتابوں کا ذکر کرتا ہوں. ارواح ثلاثہ, میں قصہ پڑھوں گا نہیں, یہ کتاب جس کے پاس موجود ہے, جو حاضرین ہیں یا سامعین ہیں, کتاب کا حوالہ میں دیتا ہوں, حکایت نمبر کا حوالہ میں دیتا ہوں. ایک مہربانی فرما کر اس کو خود پڑھ لیں, اور جتنے ساتھی موجود ہیں اگر یہ کتابیں نہیں تو آپ منگوا سکتے ہیں. انڈیا پاکستان سے مٹھائی منگواتے رہتے ہو, کبھی کتاب ہی منگوایا کرو. ارواح ثلاثہ یہ کتاب لکھی ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے. حکایت نمبر 21, یہاں پر شاہ عبدالعزیز صاحب کا قصہ ہے مولوی نصر الدین کے ساتھ. قصے میں کیا میں بیان نہیں کروں گا, یہ خود پڑھنا. کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے جسے ظاہراً یہ ثابت ہو کہ کوئی بدکاری ہے یا کوئی غلط عمل ہے یا شریعت کے خلاف کوئی عمل ہے. وہ دوسرا قصہ ہے اسی کتاب میں, صفحہ نمبر حکایت نمبر قصہ نمبر 341. پہلی حکایت نمبر تھی 21, یہ حکایت نمبر 341. اور یہاں پر ایک شخص تھے شاہ ابو سعید گنگوہی, نظام الدین بلخی چشتی کے بیعت کے لیے گئے بلخ, انڈیا سے بلخ کی طرف گئے بیعت کے لیے. بہت لمبا قصہ ہے, 3-4 پیجز میں قصہ ہے تقریباً. اور اس میں ان کو کتوں کے ساتھ باندھا اور کتوں کے ساتھ کھانا دیتے تھے. 2 مہینے وہاں پہ رکھا. اس کے بعد ایک بھنگن کو یہ کہا کہ تم یہ جو گندگی اٹھا کے جاتی ہو, پچھلے زمانے میں ہمام ایسے جیسے الگٹر سسٹم یہ نہیں تھا, تو کچھ لوگ آتے جو گندگی صفائی کرتے, وہ تو ٹوکرے میں جا کے گندگی لے کے جاتے. تو اسے کہا کہ جب تم یہاں سے گزرو تو اس پر تھوڑی سی گندگی پھینک دینا چلتے چلتے. تو اس نے ایسا ہی کیا. تو یہ جو ابو سعید صاحب یہ ناراض ہو گئے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آ کے شیخ صاحب کو خبر دی نظام الدین کو کہ اس نے ایسا کہا, ابھی اس کو دیر ہے, یعنی ابھی یہ پکا مرید نہیں بنا, ابھی اس کو دیر ہے, ابھی اس کی بیعت نہیں کرتے. تو وقت گزرتا کہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے ایک مرتبہ جب کافی وقت گزر گیا ریاضت میں اور مجاہدے میں, تھوڑا سا پانی پلا دے, تو
اس بنگن کو یہ کہا کہ اب پورے کا پورا ٹوکرا سر پہ ڈال دینا. تو ابو سعید صاحب گزر رہے تھے تو اس عورت نے قریب آ کے ایسے بہانے کی ٹھوکر لگی, پورا کا پورا ٹوکرا. اب امیجن کرے پورا کا پورا ٹوکرا اس کے جسم کے اوپر. اب اس نے کیا کیا, اس نے ٹوکرے کو رکھا اور گندگی اٹھا کر اس بنگن کا ساتھ دے کہ تاکہ بیچ میں رکھو. اسے کچھ ناراض بھی نہیں ہوئے. جا کے جب یہ خبر دی تب انہوں نے کہا کہ اب یہ بیعت کے لائق ہو گیا. قصہ لمبا ہے, بلکہ کتوں کے ساتھ بھی اسے مطلب باندھ کے بیچارہ وہ گھسیٹتا گیا کافی دیر تک. بہرحال آپ یہ قصہ پڑھ سکتے ہیں. حکایت نمبر ہے 341. دوسری کتابیں کسی اور بھی ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف ہنٹ دے رہا ہوں, یہ سمجھ لیں آپ. تذکرۃ الرشید میں تذکرۃ الرشید جو کتاب ہے یہ سیرت ہے رشید احمد گنگوہی کی, سوانح حیات ہیں کہ کیسی زندگی گزاری تھی, ان کی بایوگرافی ہے اس میں. تو جلد 2 میں ضامن جلال آبادی ایک ایسے شخص جن کے بارے میں بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ توحید میں غرق تھے اور ان کی کچھ سہارنپور کی رنڈیاں مرید تھیں. تو ایک دن انہوں نے سب کو بلاؤ, تو سب آئی سوائے ایک کے نہیں آئی, ایک مریدنی نہیں آئی. تو پوچھا کیوں نہیں آئی, اسے بلائے, دوسرے دن وہ آئی تو شرم کے بارے نہیں آ رہی تھی کہ میں بدکاریاں کرتی ہوں, اس بڑے پیر کے سامنے کیسے جاؤں گی. تو پیر صاحب فرماتے ہیں بی تو کیوں شرماتی ہو, کرنے والا کون, کرانے والا کون, وہ تو وہی ہے. بدکاریاں کون کرتا ہے, کون کرواتے ہے, سب اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, وہ تو وہی ذات ہے. اور یہ عقیدۃ الجبر جیسے آگے بیان کریں گے عقائد کے دروس میں, یہ جبر کا عقیدہ ہے کہ انسان تو مجبور ہے بیچارہ, تم جو کرتی ہو سب اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے. اور اس میں ایک دو میں اور بھی پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ ہمارے دیوبندی بھائی بھی ناراض نہ ہو کہ بھئی ایک قصہ سنایا ہے بس. یہ ہے یہ بھی ارواح ثلاثہ میں سے ہے, چلو میں یہ بھی بیان کر دوں. یہاں پر ایک بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں فرمائے کہ کہنے کی بات تو نہیں لیکن تم سے کہتا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا. جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری بات یہ فرمائی کہ بھائی جنت کا مزہ برحق, حوض کوثر کا مزہ برحق, مگر نماز میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں. ایک یہ فرمائے کہ بھائی ہم تو قبر میں صرف نماز پڑھا کریں گے, دعا ہے کہ ہمیں تو اللہ میاں قبر میں یہ اجازت دیں کہ بس نماز پڑھے جاؤ. چوتھی بات میں کچھ شک ہے, اسی جلسے میں فرمایا بعد کے جلسے میں, بلکہ اسی میں بھی شک ہے کہ بلا واسطہ سنا یا بواسطہ. بہرحال اگر بواسطہ بھی سنا ہوگا تو کسی ثقہ راوی سے ہی سنا ہوگا, یعنی شک نہ ہو کسی اور سے, ہمارے ہاں ثقہ ہے کیونکہ اس کی صحت کے مجھے اتنا وثوق ہے کہ بلا واسطہ سننے تک کا احتمال ہے. بہرحال چوتھی بات یہ فرمائی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے, اور یہ ایسے بریکٹ میں ہے, اور یہ ایسے طور پر فرمایا کہ جیسے یقین ہو کہ جنت میں ضرور جائیں گے, حق تعالی سے ایسی کوئی امید تھی کہ کچھ شک ہی نہ تھا. اور حوریں آئیں گی, یعنی ہم جب جنت میں جائیں گے اور حوریں آئیں گی تو ہم صاف صاف ان سے کہہ دیں گے کہ بھی اگر قرآن سنانا ہو تو سناؤ ورنہ جاؤ اپنا راستہ لو. اس قسم کی شان تھی ہمارے مولانا کی. ایک دن ابھی یہ تھا اب ہے تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2, فرماتے ہیں دوسرا بزرگ ہیں. ایک دن ارشاد فرمایا, ایک بزرگ تھے ایک عصر کی نماز میں ان کو دیر ہو گئی, دوڑے ہوئے کنویں پر وضو کے لیے پانی لینے گئے. کنویں کے اندر جب لوٹا یا ڈول جو ڈالا تو پانی کی جگہ چاندی سے بھرا ہوا نکلا. اس بزرگ نے پھینک دیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ مذاق نہ کرو, مجھے تو نماز کو دیر ہوتی ہے. دوبارہ کنویں میں ڈالا تو سونے سے بھرا نکلا, پہلے چاندی پھر سونے سے بھرا نکلا. اس کو زمین پر دے
پٹکا اور عرض کیا مذاق نہ کرو، مجھے تو نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس وقت الہام ہوا کہ میں نے یہ معاملہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھ کو حقیر نہ جانیں۔ اس کے بعد ایک اور قصے بایزید بسطامی سے سوال کیا گیا کہ مرید کیسا ہونا چاہیے اور پیر کیسا ہونا چاہیے۔ میں پڑھوں گا نہیں، یا خود پڑھنا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر بیان نہیں کرتا، پھر آگے پیچھے ہو جائے گا، اس میں 268 ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بہرحال اتنی کافی ہے میرا خیال ہے۔ اچھا ایک اور بھی سن لیں۔ ایک فقیر تھا، اگرچہ احکام شرع کا پابند تھا مگر شراب پیا کرتا تھا۔ فقیر تھا، بزرگ تھا، پیر تھا، لیکن شراب پیتا تھا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے اپنی جہالت سے یوں سمجھا کہ حالت سکر میں طبیعت زیادہ لگتی ہے، یعنی جو نشے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ جاہل تھا۔ اس کا ایک مرید تھا محمد حنیف، اس کی اب قصہ بیان کر رہے ہیں، یعنی داڑھی کے صفائی کرتا تھا، آگے وہ بیان کرتے ہیں۔ ساری شریعت کا مردود انکار کرتا تھا مگر صاحب تصرف تھا۔ جانتے صاحب تصرف کیا تھا؟ صاحب تصرف کیا؟ تصرف کسے کہتے ہیں؟ تصرف، تصوف نہیں، تصرف۔ ان کے پاس کن فیکون تھا، تصرف کرتا تھا۔ پھر آگے تک وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ بس میرا اتنا کافی ہے، میں بھی تھک گیا ہوں۔ میں یہ سمجھا تھا اگر وقت ہے تو کچھ غلط فہمیاں میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے متعلق جو قواعد بیان کیے تھے، چند غلط فہمیاں ہیں، جتنی وقت ہے تھوڑا سا اس میں بیان کر لیتا ہوں۔ کتنا وقت گزر گیا؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ ٹائم دیکھیں، 1 گھنٹہ نہیں ہوا؟ چلو ابھی ٹائم ہے۔ پھر ایک غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں وسیلہ اور ذریعہ بنانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی کو اگر ہم وسیلہ بناتے کہ نبی کا کہ طفیل یا نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے، آخر یہ انبیاء اور صالحین اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اگر ان کو وسیلہ نہ بنائے تو پھر کس کو بنائے؟ کیا کریں ہم؟ کیا ذریعہ ہے؟ اور تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ہم تو قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کوئی وسیلہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو ہم نے وسیلہ جب انبیاء اور صالحین کو بنایا، تم لوگوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے جواب میں انبیاء اور صالحین کو وسیلہ بنانے میں صرف حرج نہیں، بہت ہی بڑی مصیبتیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1، یہی تو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی۔ کیا طریقہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ بند کر دو، کوئی حرج نہیں۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ تو یہ مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تو ہمارا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کیا۔ اور یہ جان لیں جیسے پہلے بیان کی تھی، بت جو تھے یہ صرف پتھر نہیں تھے، معنی پتھر نہیں تھا، سامنے تو پتھر حقیقت وہ کوئی ولی تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کا بزرگ اور نیک و صالح شخص تھا۔ اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو ان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ نہ کرتے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس قول کو اصل سے باطل قرار دیا ہے کہ کسی بزرگ یا کسی نبی کو وسیلہ بناؤ۔ وہ کیوں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے سے سوال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو واضح الفاظ میں کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور جو قریب ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوتا، اور جو قریب ہوتا ہے اس کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ان لوگوں نے جب بتوں کو وسیلہ بنایا تو وسیلہ بناتے بناتے حد سے گزر گئے اور ان کی عبادت کرنا شروع کی۔
شروع وسیلے سے تھی، اینڈ تھا شرک اکبر کا۔ نمبر 4، تندرست عقل اس کی نفی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور حرام قرار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جائز اور مشروع قرار دے سکتا ہے؟ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کبھی۔ عقل صحیح اور قلب سلیم جو ہے وہ کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا حرام قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ دعا اور پکار میرا حق ہے، کسی اور کے لیے صرف کبھی نہ کرنا، کسی اور کے صرف کرو گے تو سمجھتے ہوئے تم نے شرک کیا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف سے تو شرک کی ممانعت کرے اور دوسری طرف یہ فرمائے کہ وسیلہ بناؤ، یعنی انبیاء اور اولیاء کو پکارو؟ تو یہ بات بالکل درست نہیں۔ نمبر 5، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہر طرح سے کامل ہے، اس رب ذوالجلال کامل ذات سبحانہ و تعالیٰ کی تشبیہ کرتے ہیں اس ناقص اور کمزور ہر طریقے سے نقص ہے اس انسان کے ساتھ، ظالم بادشاہ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں ظالم بادشاہ ہے، آپ پہنچ نہیں سکتے اس بادشاہ تک جب تک کہ کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہ ہو، تو آپ کو کوئی وسیلہ ملے گا تو آپ بادشاہ تک جائیں گے۔ یہی مثال دیتے ہیں ہمیشہ، عام لوگوں کو بیچاروں گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ظالم ہے انسان، یہ جو بادشاہ ہے تو ظالم ہے، اس کو تو ضرورت ہے کہ کوئی بیچ میں آئے اور لوگوں کو میرے قریب کرے، اور صرف ظلم وجہ نہیں ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں اس کو نہیں جانتا، مجھے قتل کر دے، کوئی سیکورٹی تو ہونی چاہیے، تو ڈرتا ہے وہ، یا ظلم ہے یا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے صفات نقص ہیں، یہ انسان میں موجود ہیں۔ رب ذوالجلال کو کس طریقے سے مشابہت دی اس ظالم اور کمزور انسان سے؟ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک کوئی وسیلہ نہیں اختیار کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اور صحیح حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں، صحیح بخاری میں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اچھا گمان ہے اچھا ملے گا، برا گمان ہے برا ملے گا۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی کو وسیلہ نہیں بنائیں گے تو ہماری دعوت قبول نہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی اور ہماری مصیبتیں ٹلیں گی بھی نہیں، تو یہ آپ کا گمان ہے تو ٹھیک ہے، انا عند ظن عبدی بی، یہ گمان کرتے اپنے رب کے ساتھ، ٹھیک ہے، جاؤ زندگی ساری پکارتے رہو ان کو، لیکن آتا میں کروں گا۔ ذرا غور تو کریں، ایک ہندو کو دیکھیں، جھکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے گائے کے سامنے، گائے پیشاب کر رہی ہے، گوبر کرے، کچھ بھی کرے، وہ بیچارہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے اور مانگ رہا ہے۔ اسے کون دے رہا ہے؟ وہ گائے دے رہی ہے۔ اس کا رزق، اس کو اولاد، اس کی جو اس کی مصیبتیں ہیں کون ٹال رہا ہے؟ اس کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی، اگر یہ شخص جب بھی گائے سے مانگے گا، کوئی شخص ایک دفعہ گائے سے مانگے، آسمان سے بجلی گرے گی، وہ شخص مر گیا، ختم بات ہوگی۔ جو بت کو پکارے وہ مر جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے، یہ استدراج ہے کہ تم گناہوں میں بڑھتے جاؤ، میں تمہیں توفیق عطا کرتے جاؤں گا۔ انا عند ظن عبدی بی، کیا گمان کرتے ہو کہ یہ گائے تمہیں رزق دیتی ہے، یہ تمہارا نفع نقصان کی مالک ہے، ٹھیک ہے، تمہاری یہ گمانے تو جاؤ، عطا میں ہی کروں گا، رزق بھی میں دوں گا، مصیبتیں بھی میں ٹالوں گا، لیکن زندگی ساری تم اس گائے کو پکارتے پکارتے مر جاؤ گے۔ یہی بات کہتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بھی یہی بات کہتے ہیں۔ بھی تھوڑا غور فکر کرو، جب آپ قبر کے سامنے بیٹھ کے پکارتے ہو، اے غوث میری مدد فرما، کون عطا کرتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر آپ یہ نہ بھی کہیں اور اس دنیا سے بھوکے اور پیاسے چلے جائیں، یا بھوک اور پیاس کی شدت میں مر جائیں، یا بیماری اور مصیبت میں آپ کو موت آ جائے، اس کو برداشت کر لینا، لیکن اس دنیا سے اس طرح نہ جانا کہ اللہ تم پر ناراض ہو۔ شرک اکبر کا ارتکاب کر کے کبھی اس دنیا سے نہ جانا، یہ میرے ایک بھائی کی نصیحت سمجھ لیں۔ اللہ کی قسم جو شخص بھی شرک اکبر پر مر رہا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، ابو جہل، ابو لہب، فرعون اور حامان کے ساتھ۔ آخر یہی ہوگا نا، اگر اس بزرگ کو نہیں پکارو گے، دنیا جائے گی، کیا ہوگا؟ لوگ کیوں پکارتے ہیں؟ دنیا کے لیے پکارتے ہیں،
بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، مجھے اچھی نوکری مل جائے، مجھے اچھی بیوی مل جائے، مجھے اچھی نیک و صالح اولاد مل جائے، اچھا گھر مل جائے. اس دنیا کو پانے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو، اور ناراضگی عام بات پہ نہیں، شرک اکبر پر. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لو، آپ کی بات جدالن سن لیتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ ہم غلطی پہ تھے، کہ ہم لوگ جو مخالفین ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے، سمجھو کہ چلو ہم غلطی پہ تھے، اور قیامت کے دن تم وہاں پہ گئے، ہم بھی وہاں پہ گئے، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، کوئی نہیں پکارا. اس دنیا میں ہم بھی زندہ ہیں، آپ بھی زندہ ہیں، آپ بھی مر جاؤ گے، ہم بھی مر جائیں گے، اور اپنے رب کے سامنے جائیں گے. ہمیں کوئی نقص ہے؟ کوئی نقص نہیں، آپ بھی بچ گئے، ہم بھی بچ گئے. لیکن اگر ہماری بات سچ ثابت ہو، الحمدللہ یقین ہے سچ ہے اور حق ہے، دلیل ہم بیان کر چکے ہیں ساری، اور قیامت دن سامنا ہو اللہ تعالیٰ کا، بھئی تم نے کیوں نہیں پکارا کسی ولی کسی نبی کو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا تھا کہ میں قریب ہوں، میں نے آپ کو پکارا ہے. ہاں بھی تم نے کیوں پکارا تھا؟ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ تم دور تھے. اللہ تعالیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وسیلہ اختیار کرو، اسے ہم نے ان کو وسیلہ بنایا. یہ کس نے کہا کہ یہ وسیلہ ہے؟ یہ کس نے کہا کہ نبی اور ولی کو پکارو؟ تمہیں کس نے کہا؟ میرے فلاں بزرگ نے کہا تھا. فلاں بزرگ تمہارے لیے حجت ہے؟ فلاں بزرگ تمہیں آ کے ابھی بچا سکتے تو بچائے، بلاؤ. نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی قدر اور عظمت کی حق تلفی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور طاقت یہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اور جانوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے، کتنی بلند ذات ہے، تو میرا خیال کبھی بھی ان کو گمان بھی نہ ہو کہ وہ کبھی بھی کسی کو ذریعہ بنائے اور وسیلہ اس طریقے سے بنائے کسی بزرگ یا کسی پیر یا کسی نبی یا ولی یا فرشتے کو اپنے رب کو قرب حاصل کرنے کے لیے. نمبر 8، اس میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے منع کیا ہے تم اس چیز پہ عمل کرتے ہو. نمبر 9، مشرکین مکہ سے مشابہت ہے اور کافروں کی مشابہت سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے. اور نمبر 10، الوسیلہ لها حکم الغایہ، یعنی الوسیلہ لها احکام المقاصد. جو آپ کی نیت ہے کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا مقصد ہے، اور جو ذریعہ آپ نے اختیار کیا وہ بھی شرعی ہونا چاہیے. یعنی میں اپنے رب کا نزدیک حاصل کرنا چاہتا ہوں. ذریعہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنے رب کے قرب و نزدیکی حاصل کرو. تو مقصد بھی اچھا ہے تو ذریعہ بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں. یہ طریقہ ہے نا قرآن اور سنت کا، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی راستہ ہے. لیکن اگر مقصد اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے اور راستہ غلط ہے، ذریعہ غلط ہے اور حرام ہے، تو کبھی یہ فائدہ مند نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، نبی اور ولی کو پکار کے یا رسول مدد یا علی مدد اس طریقے سے، اور کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے، یہ پکار نہیں ہے، تو یہ تو غلط فہمی ہے تمہاری. یہ تو تم پکار رہے ہو، یہ شرک اکبر ہے. اگر فلاں کے صدقے سے کہتے تو ہم کہتے ہیں بدعت ہے، شرک نہیں ہے. یعنی اے اللہ تعالیٰ فلاں کے صدقے میری دعا قبول فرما، تو یہ بدعت ہے، شرک اکبر نہیں ہے. لیکن جب آپ کا طریقہ ہی شرک والا یا بدعت والا ہے تو نزدیکی کیسے حاصل ہوگی؟ تو یہ پہلی غلط فہمی ہے. دوسری وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں یا رسول مدد کہنا شرک نہیں ہے بلکہ وسیلہ ہے. ہم تو جب یہ کہتے ہیں یا رسول مدد، ہم نے وسیلہ بناتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے. تو جواب پہلے میں بیان کر چکا، تبھی مختصر بیان کرتا ہوں. استغاثہ اور مدد طلب کرنے میں اور وسیلے میں فرق ہے. یعنی مدد طلب کرنا اور وسیلہ، مدد براہ راست طلب کی جاتی ہے اور وسیلے میں ایک تیسری ذات کو بیچ میں لایا جاتا ہے. جب تم یہ کہتے ہو کہ یا رسول اللہ مدد کرنا، تو اب براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہو. یہاں پہ وسیلہ نہیں، یہاں پہ براہ راست آپ مدد طلب کر رہے ہو، اور اسے کہتے ہیں شرک. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا عبادت ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عبادت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے ترمذی میں الدعاء هو العبادہ. تو جب دعا عبادت ثابت ٹھہر چکی ہے، عبادت ہے، تو کسی اور پہ صرف کرنا شرک اکبر ہے. نمبر 2، جس نے وسیلہ بنایا اس وسیلہ کو پکارا نہیں
اور جس نے پکارا اسے وسیلہ نہیں بنایا بلکہ اسے معبود بنایا. یعنی جو کسی کو وسیلہ بناتا ہے اسے پکارنا تو نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ تم میرے لیے فلاں کچھ کرو. وہ کہتے ہیں کہ فلاں سے میری یہ حاجت ہے, تم سے نہیں, فلاں سے ہے. تم تو بیچ میں صرف یہ پہنچا دو بس. اگر میں آپ کو پکارنا شروع کر دوں تو اصل کو تو چھوڑ دیا. یعنی جس نے وسیلہ بنایا ہے اس نے وسیلوں کو پکارا نہیں. اگر پکارتے تو وسیلہ نہیں ہوتا, وہ براہ راست مدد ہوتی ہے. اور جس نے پکارا ہے براہ راست نے وسیلہ نہیں بنایا. نمبر 3, سلف صالحین سے یہ الفاظ ثابت نہیں کہ کسی نے یہ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر بن الخطاب یا دیگر صحابہ کرام, کسی سے بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ مدد کرنا ہماری. جنگیں تھیں, تکلیفیں تھیں, قحط آیا, جتنی مصیبتیں تھیں, یا رسول اللہ مدد کسی کا نام کسی کے منہ پہ نہیں تھا, کسی کے زبان پہ نہیں تھا. اگر یہ اس طریقے سے جائز ہو تو وہ سب سے آگے ہوتے, اور آج ہم بھی اس پہ عمل کرتے. نمبر 4, یہ عمل مشرکین قریش کا عین عمل ہے. وہ یہ فرماتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. تو وہ پکارتے بدھ کو اے حبل کہتے, یہ نہیں کہتے اے حبل اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ حبل کے صدقے, یہ نہیں کہتے تھے. وہ حبل کو ڈائریکٹ پکارتے تھے, لیکن کہتے تھے کہ ہم ما نعبدہم, دیکھیں خود کہہ رہے ہیں ہم عبادت ان کی نہیں کرتے لیکن ان کو وسیلہ بناتے ہیں. دوسری غلط فہمی, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد, ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے, اور مجازن ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں. مجازن جیسے کہ عربی زبان میں کہاوت ہے انبت المطر العشب, بارش نے زمین کو زرخیز کیا, یا بارش نے پودوں کو اگایا. ایک عبارت ہے عربی زبان میں. اگر بارش زمین کو زرخیز کر سکتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں, کہنے والا کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زرخیز کرتے ہے, بارش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن عربی ایک کہاوت ہے کہ بارش نے زمین کو زرخیز کر دیا, یہ مجاز ہے. ہم بھی اسی مجاز پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد. بات سمجھے کہ نہیں؟ اس کا جواب, یہ جہل مرکب ہے. جانتے جہل مرکب کیا ہے؟ علم کے لحاظ سے 5 الفاظ ہیں. علم ہے, جہل بسیط ہے, جہل مرکب ہے, شک ہے, فن ہے. علم ہے ادراک الشیء علمہ علیہ ادراکا جازمہ, کسی چیز کو یقین کے ساتھ اس کی صحیح صورت میں اس کو جاننا. یہ کیا ہے؟ یہ قلم ہے, یہ علم ہے. یقین ہے یہ علم ہے, اور یہ واقعی یقین ہے یہ قلم ہے, اور واقعی ہے یہ قلم. میں نے بھائی سے پوچھا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. یہ ہے جہل بسیط. جہل نہیں جانتا میں, جہل بسیط ہے. میں نے کسی اور بھائی سے پوچھا, یہاں پہ موجود نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اینک ہے. یہ جہل مرکب ہے. جہل مرکب میں جہل بسیط کیا ہے؟ عدم الادراک, بالکل یہ جانتا نہیں ہے. جہل مرکب کسی چیز کو غلط جاننا. یہ کیا ہے؟ یہ اینک ہے. یہ جہل مرکب ہے. اب جہل بسیط والا کو میں کہوں گا یہ پین ہے تو سمجھ جائے گا, اور بچوں میں جہل بسیط ہوتا ہے. بچہ نہیں جانتا کیا ہے, چھوٹی عمر میں کہتا ہے یہ کیا ہے, وہ سمجھ لیتا ہے. ایک دفعہ سمجھا یہ پین ہے تو پھر کبھی بھولتا نہیں ہے. وہ جو بڑے ہوتے ہیں انہیں جہل مرکب ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ کیا ہے, ایک نے کہا مجھے پتہ نہیں, ایک نے کہا یہ اینک ہے. اب اینک والے کو جس نے کہا یہ اینک ہے, پہلے تو میں یہ ثابت کروں یہ اینک نہیں ہے, جب یہ ثابت کر لوں گا پھر میں ثابت کروں یہ پین ہے. تو یہاں پر ڈبل محنت کی ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. ایک اور صورت ہے شک کی. ایک تیسرے شخص نے کہا, میں نے کہا یہ کیا ہے, کہتے مجھے شک ہے یہ پین ہے. چوتھے نے کہا مجھے شک ہے یہ اینک ہے. جسے کہ مجھے شک ہے یہ پین ہے, اب وہ علم اور جہل بصیر کے درمیان میں ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا اسے یہ واقعی پین ہے, تو یہاں پر آپ کا شک دور ہو جائے گا. جو شخص کہتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ اینک ہے, یقین نہیں ہے, تو اس ون ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ درجے ہیں مختلف اس طریقے سے. تو ان کو ایک جہل مرکب ہوا ہے. کیسے جہل مرکب ہوا ہے؟ اگر یہ واقعی صحیح ہوتا ہے اس طریقے سے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ مدد اور بارش نے پودوں کو زرخیز کیا, دو اگر برابر ہوتی تو لوگ یوں بھی کہتے
اے ہوا بارش عطا فرما. بادل کیسے بنتے ہیں؟ بارش کیسے آتی ہے؟ بارش بادلوں سے آتی ہے، اور بادل جو ہے ہواؤں سے بنتے ہیں کہ نہیں؟ تو لوگ یوں کہتے کہ اے ہوا بارش برسا، اور یہ کوئی نہیں کہتا. یہ تم بھی نہیں کہتے، وہ بھی نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ ان کو پتہ ہے بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے. اگر یہ کہیں دیں کہ اے ہوا بارش برسا، کہنے یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہنا. یہاں پر مزاج کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو موکل کیا بارش کے لیے. کون؟ میکائیل علیہ السلام. اب یہ فرشتہ موکل ہے، اجازت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد بارش ہوتی ہے. انبیاء جانتے ہیں، سارے انبیاء، اور انبیاء کے صحابہ کرام بھی جانتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو موکل ہے. کسی سے کبھی آپ نے سنا ہے کہ اے میکائیل بارش برسا یا اے میکائیل بارش عطا فرما؟ نہیں. کیوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موکل بنایا ہے، لیکن مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی اور سے نہیں. کیوں؟ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، یہ واضح بات ہے. اور اس کے علاوہ نمبر 4 یاد رکھیں، اصل میں کلام ہمیشہ حقیقت پر ہی سمجھا جاتا ہے. مجاز میں اس طرف اس وقت جاتے ہیں جب حقیقت متعذر ہو جائے اور ناممکن ہو. یعنی ایک شخص کہتا ہے خالد شیر ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے؟ خالد وہ جانور ہے جنگل میں رہتا ہے، یا خالد بہادر ہے شیر کی طرح؟ تو یہاں پر مجاز کا استعمال کیا، یہ مجاز ہے. اور مجاز اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقت متعذر ہو. اب یہ متعذر کہ خالد جنگل میں رہتا ہے، کہ خالد وہ جانور ہے جو گوشت نوچتا ہے، گوشت کھاتا ہے اور جنگل میں رہتا ہے. نہیں، خالد ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، لیکن اتنا بہادر ہے کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہاں پر حقیقت متعذر ہوئی تو ہم نے مجاز کہا. تو جب بھی حقیقت متعذر ہو جائے ناممکن، پھر ہم مجاز کی طرف آتے ہیں. یہاں پر آپ کی کون سی حقیقت متعذر جب آپ مجاز کی طرف جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد حقیقت ہے، مجاز کہاں ہے اس میں؟ متعذر ہی کہیں کہ آپ پکارتے نبی کو ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی میری مدد فرما. نمبر 5 کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا حقیقت ہے کہ شرک ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یا غوث میری مدد فرما، تو اس نے شرک کیا. اور یہاں پر حقیقت شرعیہ موجود ہے، اور جب حقیقت شرعیہ موجود ہوتی ہے تو پھر مجاز بیچ میں آ ہی نہیں سکتا. کبھی مجاز پہ کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا ہے، اور یہ الفاظ شرکی الفاظ ہیں، اس لیے یہاں پر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے مجاز پہ ہم نے استعمال کیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ انبیاء اور شہداء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور اولیاء بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور زندہ کو پکارنا تو شرک نہیں ہے. ہم تو زندہ کو پکارتے ہیں، جو زندہ ہے ان کو پکارتے ہیں. جواب نمبر 1 بھی آپ لوگوں نے 2 ایسی چیزوں کو برابر کر دیا جس کی برابری کی نفی اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن مجید میں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. نمبر 2 ہر عقل والا جانتا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک تو شریعت نے بیان کر دیا کہ برابر نہیں. ہر عقل سلیم، ہر عام عقل نہیں، عقل سلیم اور قلب سلیم والا جانتا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. دنیاوی و برزخی زندگی میں فرق ہے. جتنی بھی آیات آپ سمجھتے ہو کہ ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء سب زندہ ہیں، یہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان چیز سمجھنے میں آپ کو ابھی بیان کرتا ہوں. انسان کی تخلیق 5 مراحل میں ہوئی. یہ جو انسان ہے بنی آدم 5 مراحل میں، اور ان سب مراحل قرآن مجید میں دلیل ہے. پہلا مرحلہ ہے عدم کا، کہ انسان اپنی ماں باپ کی پیٹ کے اندر تھا ایک خلیے کی شکل میں، اور یہ اس وقت سے انسان موجود ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا.
اس وقت سے یہ پوری کی پوری بشریت موجود ہے، لیکن اپنے باپ دادوں کے خون کے اندر، جسم کے اندر موجود. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ انسان دنیا میں آتا ہے، جب حکم نہیں تو وہ انسان نہیں آتا. تو پہلے مرحلہ عدم کا. اور سورۃ الدہر میں، سورۃ الانسان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا اس وقت انسان پر نہیں ہے جب اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا. تو انسان بھی ہے لیکن موجود بھی نہیں ہے. یہ عدم کا مرحلہ ہے. نمبر 2 مرحلہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ. جب ماں اور باپ کے خلیے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہر جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر والی زندگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ زمر میں کہ ہم بچوں کو پیدا کرتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں بچوں کو ہم ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کی تخلیق کرتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر. یہ مرحلہ جو ہے اسے کہتے ہیں مرحلت بطن الام، ماں کے پیٹ کے اندر. اور یہ پہلے مرحلے سے بالکل مختلف ہے. پہلے تو انسان معدوم تھا، عدم تھا، اب موجود ہے لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ہے. تو پہلے کا مرحلہ دوسرے میں فرق ہے. پہلے موجود تھا، ابھی موجود ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، وجود میں فرق ہے. اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر عرش پر بیٹھا ہے. عرش پر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر عرش پر ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ بھی ایسی زندگی نہیں گزار سکتا جو ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر گزارتا ہے. کوئی بھی نہیں. دنیا کے بادشاہ کو آپ دیکھیں، اس کو کھانے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اس کو کوئی شخص اور کھلا دے، چبائے گا کون؟ اچھا، چبانے والے بھی آ جائیں، نگلے گا کون؟ ہضم کون کرے گا؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشی ہے کہ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور گندگی خارج کرتا ہے، ایک پلک بھی نہیں جھپکتی اس کی، سارا خون کے ذریعے ہو رہا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جب یہ منظر بیان کرتے بڑے پیارے انداز سے کہ عرش پر بیٹھا ہے، الٹا ہے، اس کا منہ جو ہے پیچھے کمر کی طرف ہے تاکہ دنیا کی اور پیٹ کی ہولناکیاں نہ دیکھے. ایک طرف تکیے میں جگر ہے ماں کا، دوسری طرف تلی ہے ماں کی. ایسے تخت پہ بیٹھا ہے. اس کو ساری کی ساری خواہشات، کیا خواہش ہے بچے کی؟ کھانا پینا، زندہ رہنا ہے کہ نہیں؟ کھانا پینا آکسیجن ہے، سارے کے سارے خواہشات پوری ہو رہی ہیں اور گندگی بھی خارج ہو رہی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے. تیسرا مرحلہ ہے پیدا ہونے کے بعد کا مرحلہ. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور یہ ساری اس کی دلیل یہ انسان جو موجود ہے ہمارے سامنے، یہ تیسرا مرحلہ ہے جس کے لیے یہ ساری شریعت نازل ہوئی. یہ مکلف انسان، یہ پورا قرآن اور پوری احادیث یہ اس کی دلیل ہے کہ اس انسان مکلف کے لیے اتری ہے جو اس دنیا میں رہتا ہے. اور یہ مرحلہ تیسرا جو ہے پہلے دوسرے سے مختلف ہے. یہاں پر اس انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے. اسے جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ چیخ مارتا ہے، روتا ہے. جانتے ہیں کیوں روتا ہے؟ میڈیکل لحاظ سے جانتے ہیں؟ ہاں، سانس لینے کے لیے راستہ بند ہے اس کا. چیخ مارتا ہے، جو بھی رکاوٹیں صاف ہو جاتی ہے اور سانس لینے کے لیے وہ چیخ مارتا ہے. جب صاف ہو گیا راستہ اور آکسیجن لینا شروع کر دیا تو اس کو زندگی مل گئی. اگر اس کو واپس ماں کے پیٹ کے اندر کر دیا جائے وہ بچے گا؟ اسی بچے کو اٹھا کے پانی کے اندر ڈال دو، بچے گا؟ کیوں؟ ابھی تو پانی کے اندر تھا ماں کے پیٹ کے اندر، ابھی کیوں مر جائے گا؟ اب یہ وہ نہیں ہے. ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ اور مخلوق ہو گیا. یہ وہ نہیں تھا جو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اب زمین پہ آ گیا، دنیا میں آ گیا. اب اس کا تیسرا مرحلہ ہے جو دوسرے کی طرح نہیں، بالکل مختلف ہے. اور یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے موت کے ساتھ. اچھا، اس دنیا کے مرحلے میں ہم آکسیجن لیتے ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر اگر بچہ آکسیجن لے جائے، پتہ ہے آپ کو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اگر آکسیجن مل جائے گیس والی جو جیسے ہم لیتے ہیں، بچہ مر جائے گا. یعنی وہ مرحلہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. انسان یہی ہے لیکن مرحلہ بالکل مختلف ہے. دونوں برابر ہو نہیں سکتے. اگر آج آپ نے یہ سمجھ لیا تو برزخ زندگی آپ ہمیشہ کبھی بھولیں گے نہیں. چوتھا مرحلہ برزخ کی زندگی کا. برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے. بندہ قبر میں جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھتا ہے اور چلنے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے، بس اور کچھ نہیں سنتا. دلیل اس کی کسی اور کی دلیل نہیں ہے. دنیا کی زندگی کی طرح نہیں کہہ سکتے ہم. وہ کے سوال ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں، قبر کھولتے کچھ بھی نہیں اس میں.
لیکن اس کو عذاب بھی مل رہا ہے, اس کو ثواب بھی مل رہا ہے. تو اگر برزخی زندگی دنیا سے بالکل ہٹ کے اور ڈفرینٹ ہے, ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی. اگر تم لوگ یہ کہتے کہ دونوں برابر ہیں, پھر تمہیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ زندگی اور ماں کی پیٹ کی زندگی برابر ہے. جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی تو یہ دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتی. اور پانچواں مرحلہ ہے آخرت کا مرحلہ. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے لوگ نکلیں گے, تو برزخ زندگی ختم اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی شروع. اور آخرت کی زندگی برزخی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے, بالکل الگ ہے, یکسانیت ہے ہی نہیں. جب یہ 5 مراحل بالکل مختلف ہیں سارے, تو ان دونوں کو تم نے کیسے یکساں بنا دیا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں لیکن دنیاوی زندگی زندہ ہے؟ نہ شریعت نے اس کا اقرار کیا, نہ عقل اس کا اقرار کرتی ہے, اور نہ علماء اس کا اقرار کرتے ہیں, نہ سائنس اس کا اقرار کرتی ہے. تم لوگ کیسے اس کا اقرار کرتے ہو؟ یعنی کہاں سے تمہیں سوچ آئی؟ صرف قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے 2 آیتیں پڑھ کے کہ زندہ ہے, بھی ہم بھی کہتے ہیں وہ زندہ ہے, لیکن کون سی زندگی میں زندہ ہے؟ برزخ زندگی میں زندہ ہے. تو اس لیے یہ خلق مت بالکل درست نہیں ہے. نمبر 4, تم تو دور سے بھی انہیں پکارتے ہو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں, یعنی ہم کمرے میں بیٹھے ہیں, دروازے کے باہر بندہ آ کے پکارے تو ہم سن لیں گے, لیکن ایک شخص نیچے پارکنگ سے پکار ہے ہم سنیں گے؟ اچھا, ایک شخص مکہ سے پکار ہے, سن سکتے ہیں؟ وہ جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا ہی ہماری قوت سماعت کم ہوتی جاتی ہے. تو جب تم یہ کہتے کہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں, تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بالکل قبر کے قریب جا کے بولتے, یا کوئی راستہ کوئی کھڑکی بناتے, وہاں سے آپ کلام کرتے, بات کرتے, کیونکہ مٹی بالکل ہر جگہ سے بند ہے, کیسی آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ بلکہ تم تو یہ کرتے کہ دور سے پکارتے انہیں اور یہ کہتے کہ دنیاوی زندگی ہے. تو اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتا, عقل سلیم. نمبر 5, تم تو ان سے ہر چیز میں استغاثہ کرتے ہو, ربوبیت بھی کی صفات بھی دے دی. یعنی صرف یہ نہیں کہ تم ان سے مدد مانگتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ زندہ ہیں, بلکہ تم ان کو ربوبیت کی صفات بھی دے دی, مشکل کشائی, حاجت روائی, سب کچھ ان کو دے دی. آخری کیا ٹائم ہو گیا؟ کافی ٹائم ہو گیا, 1:15 ہو گیا. چلو بس یہ ختم کرتے ہیں. 2 منٹ میں ختم نہیں ہوگا, 2 منٹ ختم نہیں ہوگا. چلو ایک آخری بات ہے, اور یہ پرسنل میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. 3 ہے, میں ایک بیان کر دیتا ہوں. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور عوام الناس اس میں کافی الجھاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم جب یہ کہتے یا رسول اللہ مدد, اے علی مشکل کشا, اے غوث ہماری مدد فرما, کہ ہم نے شرک کیا. ہم نے شرک نہیں کیا. ہمارے یہ عقیدہ ہے, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے خالق, مالک, رازق. اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی قدرات اور طاقتیں اپنے کچھ بندوں کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ خالق ہے ذاتی طور پر, اور عیسیٰ علیہ السلام خالق ہے عطائی طور پر. جبریل علیہ السلام ہے خالق عطائی طور پر, اور اللہ تعالیٰ خالق ہے ذاتی طور پر. یعنی اگر جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت نہ دیتا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں, تو جبریل کبھی پیدا نہ کر سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی ہے ان کو, تو وہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے, اور جبریل عطائی طور پر خالق ہے. تو جب ان کے پاس خلق موجود ہے, ہم جب پکارتے ہیں کہ اے جبریل یا اے عیسیٰ یا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیک و صالح بیٹا عطا فرما, تو پھر ہم وہ چیز اس نبی سے لیتے ہیں یا پکارتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عطا کی ہے, اس چیز کا مالک ہے وہ. جب اس کا مالک ہے تو ہم کیوں نہ ان سے مانگیں؟ اور آپ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں, اور اگر جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں, تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے یا اولاد پیدا نہیں کر سکتے؟ جب سب سے افضل تو کر سکتے ہیں. اچھا,
اس کی دلیل میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا ہے جبریل علیہ السلام کی زبان پر لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہ میں آیا ہوں تمہیں زکی اور پاک اور نیک بیٹا دینے کے لیے. تو جبریل علیہ السلام نے بیٹا عطا فرمایا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس شبہ کے رد میں کیا بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی بنیادی علم میں سے ایک بنیادی علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے خاص کیے ہیں. یہ حق جو ہے کسی اور کو دینا شرک ہے اور کفر ہے. یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے اور دین کی بنیادی علم میں سے ہے. اسے کہ مما علم بالدین بالضرورہ مما علم من الدین بالضرورہ. اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک رازق ہے. پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. رزق دینے والا بھی تدبیر کرنے والا بھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. عبادت بھی اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اسماء و صفات بھی اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. نمبر 2 قرآن مجید کی آیات 2 قسم کی ہے. جیسے سورۃ ال عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. 2 قسم کی آیات ہیں. ایک محکم آیات ہیں اور ایک متشابہ آیات ہیں. محکم وہ آیات ہیں جو پختہ آیات ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ہر حال میں. اور متشابہ وہ آیات ہیں جس میں ایک معنی سے زیادہ معنی حاصل ہو سکتا ہے. تو جب ایک سے زیادہ معنی ہو اور مسئلہ صاف آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو رجوع کریں محکم آیات کی طرف اور یہ آپ کا خدشہ بھی دور ہو جاتا ہے اس طریقے سے. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی نشانی ہے اتباع. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور سب سے بہترین جو طریقے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. اور سب سے بہترین راستہ سلف صالحین کا راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہے زندگی ساری اس راستے پہ گزاری. تو یہ تھی رد کا عام رد. اب خاص رد پہ آتے ہیں ایک ہی چیز کو الگ الگ بیان کر کے کیونکہ جو آیات یہاں پہ بیان کی ہیں متشابہ ہیں ان کو رد کر محکم کی طرف. تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر اب خاص رد کیا ہے. نمبر 1 صحابہ اور تابعین کرام میں سے کسی سے ثابت نہیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل یا عیسیٰ علیہ السلام عطائی طور پر خالق ہے. کسی سے ثابت نہیں. کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں. کسی چیز میں بھی نہیں ہے. جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب کسی مصیبت میں پڑتے ان کی زندگی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے اور کیا فرماتے کیا کہتے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یشفینی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مجھے شفا حاصل ہو جائے یا میری مصیبت ٹل جائے. لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے آپ بھی رزق دیتے کہ یا رسول مجھے رزق عطا فرمائے. حالانکہ دیکھا جائے ایک زندہ شخص آپ کے سامنے ہے آپ اسے مدد حاصل کر سکتے ہو لیکن توحید ان کی اتنی کامیاب تھی اور اتنی پختہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی ایسے لفظ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے لفظ کبھی استعمال نہیں کیے بلکہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور سے بخاری کا قصہ میں نے بیان کیا تھا جب قحط آیا تھا عمر کے زمانے میں مشہور قصہ ہے. نمبر 3 اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض مخلوق میں سے اپنے بعض بندوں کو کچھ طاقت دے دی ہے تو کیا ہم مجھے یہ بتائیں کسی ولی کے لیے جائز ہے کہ اس طاقت کو یا اس کرامت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرے؟ یہ حکمت نہیں ہے.
ایک اللہ تعالیٰ کا کسی کو کرامت بھی عطا فرماتا ہے تو اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کو یہ کرامات دکھا دکھا کر اپنی جگہ ان کو دلوں میں بنا دے، پھر لوگ اس کے متبع ہو جائیں اور اندھی تقلید کرنا شروع کر دیں اور اپنے رب کو بھول جائیں. یعنی جو کچھ یہ کرے گا ہمارے لیے صرف یہی کافی ہے، جیسے لوگوں نے کیا بھی. نمبر 2، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی. یعنی قرآن مجید چلو دلیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ مردہ کو زندہ کرو، اور جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دے کے بھیجا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائے. یہ دلیل قرآن سے ہمیں ملی ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کا جو غوث ہے یہ بھی اولاد عطا فرماتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو جس چیز دلیل نہیں ہوتی وہ بات بے بنیاد ہوتی ہے. نمبر 2 اس میں کہ جس رب نے اس کو طاقت عطا فرمائی، اس رب نے یہ بھی فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اگر طاقت بھی ان کو کوئی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمیں تو یہ حکم دیا ہے کہ کسی اور کو نہ پکارنا صرف مجھے. یہ ہم جدرن کہہ رہے ہیں. اگر یہ بات آپ کی سچی ہے پھر بھی آپ ان کو پکار نہیں سکتے کسی صورت میں. اور اس کی دلیل بھی کیا ہے؟ یہ طاقت ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ مردے کو زندہ کرو. کیا یہ طاقت ان کو پاس ہمیشہ تھی اور جس کو چاہتے زندہ کر دیتے؟ ہرگز نہیں. آپ جانتے آج کل کی تحریف شدہ بائبل جو موجود ہے اس میں بھی صرف 3 واقعات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا. صرف 3. اتنی عرصے میں صرف 3؟ باقی کیوں نہیں؟ کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ مرے ہیں، صرف 3 کیوں؟ اگر یہ طاقت ان کے پاس ہمیشہ تھی تو ہمیشہ استعمال کرتے. اسی طریقے سے اگر یہ سمجھتے کہ جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور کتنی مخلوق کو پیدا کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ کس نے کہا؟ یہ تو ان کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں. اس کی دلیل میں بیان کرتا ہوں کہ غلط فہمی ہوئی ہے. نہ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے عطائی طور پر یہ کیا اور نہ ہی جبریل علیہ السلام نے کیا. آگے بیان کرتا ہوں میں. لیکن جدلن ابھی ہم جدلن کریں گے. آپ کی بات مان لی ہے جدلن. تو اس کی دلیل بھی نہیں کہ وہ مالک ہیں اور اس کی دلیل بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ طاقت. اب آتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. مجھے یہ بتائیں اس آیت کو شروع سے کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیشہ ادھوری کیوں پڑھتے ہو؟ آیت کے شروع کے الفاظ یہ ہیں انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. انما حصر کے لیے صرف اور صرف انا میں رسول رب کی تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لأهب لك غلاما زکیا. اللہ تعالی نے مجھے پیغام دیا ہے. رسول پیغمبر ہوتے کہ نہیں؟ کیا پیغام تھا؟ کلمہ تھا کن فیکون کا. وہ پیغام لے کے آیا ہوں اور اس پیغام میں ہے کہ میں تجھے بیٹا عطا فرماؤں، میں تجھے بیٹا عطا کروں. تو بیٹا عطا کرنا جبریل ہی اللہ تعالیٰ ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جبریل تو صرف پیغام لے کے آئے ہیں اور جو پیغام لے کے آتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، وہ اس پیغام کو امانت کے ساتھ پہنچا دیتا ہے. فنفخ فیہ من روحہ، بس پھونک ماری اور وہ کلمہ جو لے کے آئے وہ مریم علیہ السلام کے اندر ٹھہر گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا اور ان کی ولادت ہوئی. تو اصل پہ جبریل علیہ السلام کبھی خلق کیا ہی نہیں، نہ ان کی طرف کس نے خلق منسوب کیا ہے. آپ لوگوں کو یہاں پہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ ایسا ہی ہے. اچھا پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ تحریم کی آخری آیت میں وَمَرْ بِامْرَأَةِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے خود نفخ کیا، یعنی پیدا ہم نے خود کیا. اب جبریل علیہ السلام کہاں ہے؟ تو وہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اسے ہم کہتے ہیں جو متشابہ ہے محکم کی طرف رد کر دو کہ پیدا کرنے کی ذات صرف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہاں پر آپ خدشہ بھی ہو رہا ہے تو یہ متشابہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرمایا ہے کہ متشابہ آیات بھی محکم آیات بھی، اس آیت کو وہاں پر لوٹا کر
اس کو ختم کر دو، اس غلط فہمی کو ختم کر دو. کہتے نہیں پھر بھی ہم اس بات کو نہیں مانتے. ہم یہی کہتے ہیں اسی میں دیکھیں کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو پیدا کیا ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ جبریل علیہ السلام نے پیدا نہیں کیا، یہ سمجھ لیں. اگر یہ سمجھیں تو آگے پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ عمل کیا، اللہ کی اجازت ہی کیا. یعنی عطائی طور پر جیسے تم سمجھتے ہو کہ عطائی طور پر مالک ہو گئے خلق کے، یہ بالکل غلط فہمی ہے. اور اس کی دلیل میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے سورۃ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یعنی اس کی بعد والی آیت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہے، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت لے کے اسی آیت میں یہ آیت لے کے آیا ہوں. اچھا وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے. یہ آیت کیا تھی؟ یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے خود نہیں پیدا کیا. کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے. اس کی بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ جب مردے کو زندہ بھی کر دیا اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرو. یا تمہیں یہ گمان نہ ہو کہ میں کر رہا ہوں پھر مجھے پکارنا شروع کر دو کہ اے عیسیٰ میں اولاد عطا فرما. اور اسی صورت میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا لیس لک من الامر شیء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور یہ آیت اس وقت اتری جنگ احد کے بعد جب کافروں نے بہت شدید حملہ کیا، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی اور 70 عظیم صحابہ کو شہید کیا. ان میں سے حضرت حمزہ بن ابی طالب بھی شامل تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید دکھ ہوا. پورا ایک مہینہ فجر کی نماز کے وقت دعا قنوت میں بد دعا کرتے رہے مشرکین کو جو جنگ احد میں شامل تھے. پورا ایک مہینہ. اس ایک مہینے کی بد دعا کے بعد دیکھیں مسجد نبوی، دعا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امین کہنے والے صحابہ، دنیا کے بہترین انسان بہترین جگہ پر موجود ہیں اور بد دعا کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ امین کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ لیس لک من الامر شیء. سے بخاری میں تفسیر میں جا کے دیکھیں اس آیت کی واضح الفاظ میں کہ یہ آیت اس موقع پہ اتری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بد دعا کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانوں اور وہ جانے، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اگر کن فیکون ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ عطا فرماتی عطا کی ہوتی تو ایک کن فیکون سب کو جلا دیتے. ایک مہینے بد دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بیان کیا کہ محمد کن فیکون آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کوئی ہاتھ ہی نہیں، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ اس کے رد میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ضروریت کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معذرت آج تھوڑی سی دیر ہو گئی.